السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے قریش کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری کے اشتہار کے بارے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ آمد اور پیش آنے والی مشکلات۔ قریش نے اشتہار دیا تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابو بکر کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو ایک خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ سراقہ بن جشم نے سنا تو انعام کے لالچ میں نکلا، عین اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہو رہے تھے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا اور گھوڑا دوڑا کر قریب آ گیا، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گر پڑا۔ تیرکش سے فال کے تیر نکالے کہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں، جواب میں نہیں نکلا، لیکن 100 اونٹوں کا معاوضہ ایسا نہ تھا کہ تیر کی بات مان لی جاتی۔ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے بڑھا۔ اب کی بار گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے۔ گھوڑے سے اتر پڑا اور پھر فال دیکھی، اب بھی وہی جواب تھا، لیکن بار بار ناکام تجربے نے اس کی ہمت پست کر دی اور یقین ہو گیا کہ یہ کچھ اور آثار ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر قریش کے اشتہار کا واقعہ سنایا اور درخواست کی کہ مجھ کو امن کی تحریر لکھ دیجیے۔ حضرت ابو بکر کے غلام عامر بن فہیر نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر فرمان امین لکھ دیا۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اس موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراقہ سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے سراقہ، اس وقت تمہیں کیسا لگے گا جب تم کسرا کے دونوں کنگن اپنے ہاتھ میں پہنو گے؟ سراقہ نے پوچھا، کسرا بن ہرمس؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ سراقہ کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشن گوئی کہ تم ایک دن کسرا کے کنگن پہنو گے حضرت عمر فاروق کے عہد خلافت میں پوری ہوئی۔ چنانچہ جب عجم فتح ہوا اور کسرا کے زیورات مال غنیمت کے طور پر مدینہ منورہ لائے گئے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت عمر فاروق کے سامنے ڈال دیے گئے تو آپ نے سراقہ کو طلب کیا۔ جب سراقہ آ گئے حضرت عمر نے یہ کہہ کر کسرا کے کنگن ان کی طرف بڑھا دیے، اللہ اکبر، کتنی عظیم ہے وہ ذات جس نے کسرا کے کنگن اتار کر ایک دیہاتی سراقہ کے ہاتھوں میں ڈال دیے۔ حسن اتفاق یہ کہ حضرت زبیر شام سے تجارت کا سامان لے کر آ رہے تھے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر کی خدمت میں چند بیش قیمت کپڑے پیش کیے جو اس بے سر و سامانی میں غنیمت تھے۔ جس راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اگرچہ عرب کے نقشوں میں آج ان کا نشان نہیں ملتا، تاہم عقیدت مند صرف نام سے لذت یاب ہوتے ہیں۔ خرار، سنیت المرہ، لقف، مدلجہ، مرحب، حدائد، ازاخر، رابغ۔ یہ مقام آج بھی حجاج کے رستے میں آتا ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھی۔ زاسلم، شانیہ، کاہا، ارج، جدوات، رکوبہ، عقیق، جسجاسہ۔ تشریف آوری کی خبر مدینہ میں پہلے پہنچ چکی تھی۔ تمام شہر ہمتن چشم انتظار تھا۔ معصوم بچے فخر اور جوش میں کہتے تھے کہ پیغمبر آ رہے ہیں۔ لوگ ہر روز تڑکے سے نکل کر شہر کے باہر جمع ہوتے اور دوپہر تک انتظار کر کے واپس چلے جاتے۔ ایک دن انتظار کر کے واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی نے قلعہ سے دیکھا اور قرائن سے پہچان کر پکارا کہ اے اہل عرب، لو، تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا۔ تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا۔ انصار ہتھیار سجا سجا کر بیتابانہ گھروں سے نکل آئے۔ مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلہ پر جو بلائی آبادی ہے اس کو عالیہ اور قبا کہتے ہیں۔ یہاں انصار کے بہت سے خاندان آباد تھے۔ ان میں سے زیادہ ممتاز عمر بن عوف کا خاندان تھا اور کلثوم بن الحدم خاندان کے افسر تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہنچے تو تمام خاندان نے جوش مسرت میں اللہ اکبر کا نعرہ مارا۔ یہ فخر ان کی قسمت میں تھا کہ میزبان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کی مہمانی قبول کی۔ انصار ہر طرف سے جوک در جوک آتے اور جوش عقیدت کے ساتھ سلام عرض کرتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں 14 دن قیام فرمایا۔